اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک میں بات کر رہے ہیں، جس مخرج کے اوپر ہم بات کریں گے، وہ ہے ضاد، اور اس کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے۔ حافیہ جو ہے حافہ لسان سے ہے۔ حافہ لسان کا مطلب زبان کی کروٹ، زبان کی ایک سائیڈ، لیفٹ ہو یا رائٹ ہو، اس میں کوئی نہیں ہے۔ یہ حرف حافیہ جو ہے یہ ایک بہت عجم کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تھوڑا سا میری ویڈیو بہت شارٹ کٹ ہوگی، میں اصل مقصد کی طرف جانا چاہوں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو میرا یہ کورس جو میں تجوید کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے اندر صرف اور صرف حروف کی تعریف نہیں ہے، حروف کا مخرج بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ میں اس کی پریکٹس کروا رہا ہوں، اور آپ پریکٹس کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کا کون سا مخرج، کون سا حرف کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ میں ساتھ آپ کو بہت ساری جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں تجوید کے حوالے سے، بہت اچھا لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن جو میں کر رہا ہوں وہ ان کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ پریکٹس کروا رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ حرف کہاں پہ کیسے استعمال ہوا ہے، اور میں پورا قرآن کی کوشش کروں گا کہ پورا قرآن آپ کو پڑھاؤں، تجوید کے ساتھ پڑھاؤں، اور تمام حرف جو ہے ہر حرف کا مخرج بتاؤں۔ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہم آج حرف حافیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کتاب بہت اچھی ہے، مختصر کتاب ہے۔ میں کچھ اس سے جو ہے یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کچھ اور کتابیں جو ہے ان سے مطالعہ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ یہ دیکھیں، حرف حافیہ، ضاد کو جو ہے وہ حرف حافیہ کہتے ہیں۔ عرب کے اندر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عجم کے اندر جو ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی ضاد کو زواد پڑھ لے، اور کوئی دواد پڑھ دیتے ہیں، کوئی زواد پڑھ دیتے ہیں، یا تو بالکل زال کی طرف اور زا کی طرف چلے جاتے ہیں، یا بالکل دال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اصل جو ہے یہ مخرج ہے کیا، مخرج ہے کیا، ہمیں اس کو تھوڑا سا بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جہاں سے وہ ادا ہوگا وہی اس کا مخرج ہوگا، اور وہاں سے صحیح ہوگا۔ اس کو غور سے سنیں۔ حرف حافیہ جو ہے حافہ لسان کو کہتے ہیں، زبان کی کروٹ، زبان کی سائڈ، زبان کا بغلی حصہ جو ہے وہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ تیر کا نشان ہے۔ ہم اپنی زبان کا یہ لیفٹ والا حصہ یا رائٹ والا حصہ، دونوں میں سے کوئی بھی، یہ والی سائڈ یا یہ والی سائڈ، اوپر والے جو داڑے ہیں ان سے، ان داڑوں کے جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ لگائیں گے تو ضاد ادا ہوگا، ضاد۔ لیکن اس پہ مسجدوں کے اندر لڑائیاں بھی ہوئیں، اس کے اندر لوگوں کو کافر بھی کہا گیا، اسی کی وجہ سے لوگوں کے بد مذہب بھی کہا گیا، کیوں اتنا بڑا عرب اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارے بر صغیر کے پوری دنیا کے اندر مسائل نہیں سمجھے تھے مذہب کے بارے میں، لیکن ہمارے بارے میں جو لڑائیاں ہوتے ہیں، الامہ والحفیظ، خدا را ان لڑائیوں سے بچیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک دوسرے کو مارنے کے بجائے اس کا مخرج کا پتہ کر لیں، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ عرب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عرب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ اس کو کیسے کہاں سے پرونونس کرتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ تو ضاد یا ضاد پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہاں سے ہمارا حل ہو جائے گا کہ زبان کا جو بغلی حصہ ہے، زبان کی جو کروٹ ہے، زبان کی جو ایک سائیڈ ہے، وہ لیفٹ ہو یا رائٹ ہو، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ، اوپر والے دانتوں کے جو اوپر والی داڑیں ہیں ان کے اندر کے جو مسوڑے ہیں وہاں سے لگائیں، وہ لیفٹ پہ لگا لیں یا رائٹ پہ لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضاد، ضاد، تو یہاں سے جو آواز نکلے گی وہ ضاد کا جو ہے وہ مخرج ہوگا۔ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگر اتنی بات جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور یہ دیکھیں، اب وہ کہتا ہے کہ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والے اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔
کتنا سمپل سے بتا دیا اس نے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو یہ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ جو ہے یہ اس کا جو عنوان دیا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ حرف حافیہ کی تعریف کے نام سے یہ میری ویڈیو ہوگی۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع جو ہے ہم اس کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرے رکوع کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضاد کا آپ تلاش کریں، آپ کی پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تلاش کریں کہ کہاں کہاں یہ حروف اس رکوع کے اندر ادا ہوا ہے اور حرف حافیہ کہاں پہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی، بہت مددگار ثابت ہوگی۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، اس کو دیکھ لیں، یہ ارض، الذي جعل لكم الأرض، تو یہاں پہ آپ نے غور کرنا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ضاد جو ہے یہ حرف حافیہ ہے، حرف حافیہ ہے، اور سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے اندر یہ آیت نمبر جو ہے وہ 21 میں استعمال ہوا ہے اس کو۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے کہ یہ حرف حافیہ آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ اس طرح حرف جو ہے حروف مدہ ہے، حروف قلقل، حروف حلقی ہے، یہ تمام ہم نے پڑھے، ان کو ایک ایک رکوع کے اندر اس کو غور سے دیکھیں۔ ارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا۔ اب أَن يَضْرِبَ، یہ وہی ضاد جو ہے ہم نے جس کو حرف حافیہ کہا ہے وہ یہاں پہ بھی ادا ہوا ہے، اس کو غور سے دیکھیں تو 2 مرتبہ یہاں تک ہم نے 2 مرتبہ جو ہے حرف ضاد جو ہے ہم نے پڑھ لیا۔ آپ بھی تلاش کریں، آپ کو کہیں اور سے مل جائے تو ٹھیک ہے، مطلب اسی رکوع کے اندر تلاش کریں جہاں بھی
لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ حرف حافیہ اور ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا. ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، یہ بعوضہ یہاں بھی ضاد ادا ہوا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به یہ بھی ضاد یہاں پہ ادا ہوا ہے، ضاد یہاں پہ بھی ادا ہوا ہے، آگے وما يضل به یہاں پہ بھی ادا ہوا ہے. تو ان کو آپ غور سے دیکھیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. یہ دیکھیں الذین ینقضون یہاں پہ ضاد ادا ہوا، عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہاں پہ بھی ضاد ادا ہوا. یہ دونوں حرف حافیہ ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کی پریکٹس کریں کہ یہاں پہ کیسے ادا ہوگا. یہ تمام چیزیں آپ کی پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر خالی ایک دفعہ بک پڑھ لیں تو اس سے آپ کو بک پڑھیں اس کی پریکٹس نہ ہو تو پھر نہیں ہوتا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. حرف حافیہ آپ بھی تلاش کریں، اسی رکوع میں پریکٹس کریں اس کی. میں پڑھا، مجھے فالو کریں اور حروف کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. یہ سبق آپ کے لیے بہت اہم ہے. تمام کے تمام پریویس ویڈیو دیکھیں، یہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور قرآن آپ کا ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو، جزاک اللہ. اگر اس کو شیئر کریں، اگر لوگوں کو بتائیں، قرآن کریم کو ٹھیک کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کی لائف کے لیے، اپنی موجودہ لائف کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر. تو اس کے لیے قرآن ایک بہترین چیز ہے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.